اس رات میں یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کب اللہ اکبر کہیں رکوع میں جائے تب ہم شامل ہوں۔ رمضان المبارک میں جو اجر کا پرسنٹیج ہے وہ کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا تک۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کریم ہے، اس کی رحمت کو وہ جتنا چاہے بڑھا کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا اور قرآن کریم کا آپس میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق بڑا مضبوط ہے دوستو۔ رمضان المبارک کا ہی یہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو لوح محفوظ سے اس روئے زمین کی طرف اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں یہ قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ بڑی اہمیت ہے دوستو اس بابرکت اور مبارک مہینے کی، اس مبارک رات کی بھی، جس رات میں قرآن کریم نازل۔ جب ہمیں یہ ساری چیزیں مل رہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، بہت ہی بڑی اور عظیم نعمت ہے دوستو رمضان کی۔ اور دوسری جو نعمت ہے قرآن پاک، اس دونوں نعمتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے، ان دونوں نعمتوں کو آپس میں ملا دیجیے آپ، اللہ کی رحمت میں بالکل اپنے آپ میں ڈبو دیجیے آپ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو تم اسے دھیان سے سنو، کان لگا کر کے غور سے سنو، اٹینشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے دوستو کہ رمضان المبارک میں جب تراویح کے اندر حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ قرات لمبی ہونے والی ہے تو ہم جماعت میں ہی شامل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کب اللہ اکبر کہیں، رکوع میں جائیں، پھر ہم ان کے ساتھ میں شامل ہو جائیں۔ بتائیے دوستو، یہ عمل ہمارا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے دوستو۔ ہمیں اس طریقے کا رویہ تو بالکل بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے کا رویہ اپناتے ہیں دوستو تو سمجھ لیجئے کہ ہم رحمت خداوندی سے دور ہو رہے ہیں۔ بتائیے دوستو کہ کوئی بھی اللہ کی رحمت سے بھی بھاگتا ہے؟ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کی خوب تلاوت کیجیے دوستو، جتنی ہو سکے اتنی تلاوت کیجیے، صبح سے شام تک اس کے تلاوت کیجیے۔ اور اس کے تلاوت پر جو اجر عظیم ہے نا دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرف من کتاب اللہ فلو حسنۃ بعشر امثالها، کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور یہ اس طرح کی نیکی جس طرح کی 10 نیکیوں کو شامل کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں دوستو جو اجر کا پرسنٹیج ہے، ثواب کا جو پرسنٹیج ہے، وہ تو کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا تک۔ یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی، اس کی رحمت کہ وہ جتنا چاہے پھر بڑھا کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں مفسرین کے مطابق باختلاف روایت 3,40,000 تک حروف موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے دوستو کہ قرآن پاک کو آپ رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، کئی مرتبہ اس کا آپ دور کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں، تو آپ کا ثواب میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ایک روحانی والا عمل ہے، روحانیت والا عمل ہے۔ آج رمضان المبارک میں انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جو یقیناً اللہ سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ اس سے محبت ہے۔ ایک کمرے میں انسان اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس کے چاہت کی وجہ سے وہ ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتا تھا۔ پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ پانی نہیں پیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم کو ماننا چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بالکل اسی رنگ میں رنگ دیجئے دوستو۔ آپ کا یہ حکم، یہ عمل تراویح کے وقت کیوں باقی نہیں رہتا؟ جب امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اسے کان لگا کر دھیان سے کیوں نہیں سنتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ دوستو یہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں، اللہ سے دعا مانگے دوستو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کے اسباب پیدا کرے کہ آپ کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے، آپ کو یہ توفیق دے دے اس بات کی کہ کسی طریقے سے آپ قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کو سمجھانے والے دوستو یہ بہت ہی عظیم لوگ ہیں، یہ کام بھی بڑا ہی عظیم ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن دوسروں کو سکھایا۔ تو بہت بہتر اور بہترین کام ہے اور بہتر لوگ ہیں، تو کیا آپ اس شرط میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ آپ کو بھی اس صف میں شامل ہونا چاہیے، اور ضرور شامل ہونا چاہیے دوستو۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کو غنیمت جانیے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور یہ کتاب، یہ تو اور بھی بڑا تحفہ ہے دوستو۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیے، جوڑیے، اپنی روحانیت کو جلا بخشیے، اپنے دل کی صفائی پر کام کیجیے۔ آپ تلاوت کریں گے، آپ کا دل صاف ہوگا،
آپ عام طور سے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ کا مال صاف ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، بدن کی پاکی حاصل ہوتی ہے، روح کی پاکی حاصل ہوتی ہے، تو اسی میں آپ خوب تلاوت کیجیے، خوب قرآن کی تلاوت کیجیے تاکہ آپ کا دل اچھے سے اچھا ہو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو قرآن پاک کی تلاوت تو ایمان کے اندر اضافہ کرتی ہے۔ دوستو آپ اپنے بارے میں سوچئے، غور کیجئے، کیا آپ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پاک کے تلاوت کی آواز جب آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے، جب آپ سنتے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ایسی صورتحال نہیں ہے اور آپ کے دل میں ہلچل نہیں ہوتی تو آپ اپنے آپ کو اس لیول تک لے کر آئیے دوستو، اور یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس لیول تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس بات کو سمجھیے دوستو، کوشش کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانی اور مکمل طور پر مانی آپ نے۔ پھر دیکھیے آپ ان کے لیے کیسا خوبصورت سا لقب آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے لیے نازل ہو گیا قرآن پاک۔ آپ بتائیے یہ کس وجہ سے ہوا، یہ کس لیے ہوا؟ یہ اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، سب کی حالت خراب ہوگی، اس دنیا میں جو آپ نے اللہ کا حکم مانا، آپ جو قرآن کے قریب آئے، رمضان میں آپ نے روزوں کی ادائیگی اچھے سے کی اور خوب حقوق کا ادا کیا اور حقوق کا احترام کیا، سارے لوگوں کے حقوق ادا کیے، تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بالکل اطمینان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور آپ چاہتے ہیں اس اطمینان کے ساتھ، اس اطمینان کیفیت کے ساتھ اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو دوستو قرآن کی تلاوت کیجیے۔ قرآن آپ کے دل کو اس دنیا میں بھی سکون بخشے گا اور آخرت میں بھی آپ کی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا دوستو۔ اسی لیے دوستو جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب کا درس قرآن ہم روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہر سال کا معمول ہے، ہر سال جو وہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ جب آپ تراویح میں جو قرآن پاک آپ نے سنا ہے اس کا مختصر سا تعارف، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس کو سنیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا دوستو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور دوستو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔